بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العظیم۔ کل کے صبح 10 بجے قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ و تشریح قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام لیا اور پختہ نمازی بن گیا۔ ایسے ہی سلسلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، پایا کہ جدوں مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ایک سیاہ نقطہ وہ دل تے لگ جاتا۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُئِلَ قَلْبُهُ، فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لے اور اللہ رب العزت کو استغفار کر لے تو سُئِلَ قَلْبُهُ، وہ دل اللہ صاف کر دے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ، لیکن اگر گناہ کرتا ہے اور پھر اس سے مزید گناہ کرتا رہتا ہے، حتی تعلو قلبہ، حضور فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دل پھر مکمل اور سیاہ نقطے نال بھر جاتا ہے۔ گناہ کرتا ہے، تابہ اللہ پر رجوع کرتا ہے، واستغفر اللہ کو بخشش مانگتا ہے، کہ سُکِلَ لَهُ قَلْبُهُ، اللہ اس کے دل نو سیکل کر دے، اس گناہ نو مانج کے اتار دے دینا، کیونکہ استغفار گناہ نو صاف کر دے۔ لیکن فرمایا پھر وہ گناہ کرتا ہے، زادت حتی تعلو، پھر گناہ کرتا چلا جاتا ہے کہ وہ سارا دل جڑا نا وہ ان نقطے کالے نال بھر جاتا ہے۔ فَذَلِكُمُ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ہوئی وہ ذکران، وہی ران ہے کہ جب غلاف دل کے اوپر چڑھ جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ لوگ جو برے عمل کرتے رہے، عملات عمل کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے انہاں دے دلاں دے اوپر غلاف چڑھ، پھر یہ تے ذرا زیادہ محنت کی ضرورت پیندی ہے۔ دیکھو نا، جس کی تسی روزانہ صفائی کرتے رہو تو دوبارہ اس جگہ کی صفائی کرنی آسان ہے، تو جب نقطے تے نقطے گناہ تے گناہ کرتے رہو تو پھر اس کی صفائی ذرا مشکل بن جاتی ہے۔ وہ گھر بیبیاں صفائی کر دیا ویڑے دی تو وہ کپڑے نو پانی نہ گلا کر دیا پھیر دیا، لیکن پورا کرکٹ زیادہ ہوئے تو پھر مانجا مارنا پڑتا ہے، تو پھر وہ پرولی پھیر دے تو پھر صاف ہوتا ہے۔ اس طرح بندہ مومن دا دل ہے کہ اگر گناہ ہو گیا انہوں اتھے پرولی مار کے صاف کر دے، جب نہیں کرے گا تو پھر ودتا جائے گا گناہ، پھر انہوں مانجا مارنا پڑے گا، مانجا مار کے پھر پرولی کی ضرورت پڑنی ہے، پھر مانجے دے نال تو کام اوکھا ہوتا ہے۔ تو قبل اس دے کہ موت آ جائے اسی اپنے دل دے اوپر گناہ ہوندے جان انہوں نال ہی مٹا دے جائیے، نال ہی ان تے کپڑا پھیر دے جائیے تاکہ وہ صاف ہوتا جائے، صاف ہوتا جائے، کیونکہ گناہ ساڈے کو ہونے نے، اسی گناہ تو نہیں بچ سکتے، صبح و شام ساڈے کو خطاواں ہونی ہے، چھوٹے گناہ بھی ہونے، بڑے بھی ہونے، اس تو بڑے بھی ہونے نے، لیکن اللہ رب العزت نو بندہ مومن دے گناہ تے اتنا غصہ نہیں ہوتا جنہ انہوں اس گل تے غصہ آتا کہ میرے کو معافی کیوں نہیں مانگا۔ اللہ، بلکہ حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے کہ اگر لوگ
میرے کو بخشش منگنا بند کر دیں، تو میں پھر انہاں دی جگہ کچھ ایسے لوگ لے آواں گا کہ جڑے گناہ کرن گے تو پھر میرے کو معافی منگن گے۔ عموماً جڑا بندہ نیکی زیادہ کردا ہے نا، وہ استغفار کی کوشش نہیں کرتا۔ انہوں پتہ ہوتا ہے کہ میں تو نیکی کوئی چھڑدا ہی نہیں، نہ کوئی تسبیح نماز، نہ کوئی نماز ہے، اگر بس چلے تو عمرہ بھی۔ وہ بندہ جڑا ہے نا، وہ استغفار گھٹ کرتا ہے، تو میرے کو تو گناہ ہی نہیں ہوتے، میں تو ہر ویلے تسبیح پھیرتا رہنا۔ یہ بھی ایک کبر ہے۔ فرمایا کہ اگر تسی میرے کو گناہ کی معافی منگنی چھڑ دیو گے تو وہ تہاڈوں بعد میں ایسے لوگ لے آواں گا جڑے گناہ کرن گے، تو گناہ کر کے پھر معافی منگن گے، تو معافی منگن کے تو گناہ تے مینوں اتنا غصہ نہیں جتنا معافی نہ منگن تے غصہ۔ تبھی حدیث میں بار بار استغفار کا تذکرہ، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ سارا ایمان و عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی گناہ نہیں، بلکہ سب انبیاء معصوم عن الخطا، خطا ماتو معصوم نے۔ اگر کسی نبی کو قرآن مجید تذکرہ آ گیا اس کی غلطی کا، تو وہ غلطی اس تو کرائے گی کہ تاکہ امت کی رہنمائی ہو جائے، کہ اگر امت جو کسی کو وہ ایک غلطی لاحق ہو جائے تو وہ غلطی سمجھے اور وہ دی رہنمائی اس طریقے نہ لے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے فرماتے رہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ تو زیادہ میں اللہ کو استغفار کرتا، اللہ اکبر۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے باقاعدہ تہاڈے متعلقہ قرآن مجید آیت نازل فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری کوتاہیاں تو نہیں، لیکن پھر بھی ہلکے پھلکے جو بھی قصور ہیں اگلے اور پچھلے تیرے سارے ہی معاف ہیں، تو پاک و صاف ہے، لیکن اس کے باوجود تسی اللہ کو استغفار کر دے، ساری رات اللہ کے دربار چ کھڑے ہوتے ہو، پیر سج جاندے نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا لفظ فرمایا، عائشہ تو نہیں چاہتی کہ انا عبد شکورا، میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ تو استغفار شکر دے بندے چاہیے، تو جو استغفار زیادہ کرو گے تو گویا کہ اللہ سمجھے گا کہ میری نعمت کا بندہ شکر ادا کر رہا ہے۔ اگر نہیں تو غلطیاں تے کوتاہیاں ہونیاں نے، کالے نقطے لگتے جان گے حتیٰ تعبوا، جہاں تک کہ گناہ ساڈے دل کو اس طرح بند کر لیں گے۔ اور اج یہی سخت دلی دی کیفیت ہے کہ بات اسی سننے ہیں، دل قبول کرتا ہے، ذہن بھی سمجھتا کہ اچھی ہے، لیکن تھوڑا جا کے جانے ہیں کہ دل کے اتنے پردہ ہی ہے کہ دل کی پھر وہ کیفیت نہیں رہتی، پھر اسی گناہ تے اڑے بھی رہنے ہیں، اسی ضدی بھی بڑے رہنے ہیں۔ دیکھو رمضان پاک کا مہینہ اہل ایمان لی لوٹ سیل کا مہینہ، لیکن کمائی کرنے والے واسطے بھی، ملاوٹ کرنے والے واسطے بھی بڑا لوٹ سیل کا مہینہ۔ اسے حاجی صاحب نے روزہ رکھا تھا، وہی حاجی صاحب جھوٹ بول کے کئی گنا زیادہ تھوڑے کو نفع بھی لے رہے ہیں۔ یہ کی ہے؟ ران قلوبہم، اللہ نے انہاں دے دلوں تے غلاف ڈال دیے۔ اسی کی سمجھ لگے نماز ہی نہیں کی، روزہ ہی نہیں کی، سویرے تو شام تک بھوکا پیاسا رہا، حرام رزق نہ روزہ کھول لیا، ستیہ ناز مار دیتا سارے دن دے بھوک پیاس دا۔ ساری دکاناں تے ساری تجارتاں چ کی ہو رہا؟ یہ کچھ ہی ہے نا کہ صرف نماز پڑھ لی تے اللہ کا خوف آ گیا کہ نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنے لی خوف آ گیا کہ روزہ رکھنا چاہیے، تو جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر آتا خون چوستا ہے، ادو رب کتنے چلا جاتا ہے، ادو رب نماز پڑھنے والا خوف کتنے ٹر جاتا ہے، ٹر جاتا اے حتی ران علی قلوبہم، انہاں دے دلاں ڈھانپ لیا غلافہ نے مما کانوا یکسبون، اللہ کا کوئی قصور نہیں، اپنا ہی گناہ تے گناہ کرتا چلا گیا۔ لیکن اللہ رب العزت تے بڑا کریم ہے کہ تو بندہ خدا اللہ کے قریب تے آ، پھر دیکھ اللہ کی رحمت میں، اس کی برکت میں۔ اور حدیث حضور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال الرب، فرمایا کہ شیطان کہنے لگا ان الشیطان قال وعزتک یا ربی، شیطان نے کیا اے اللہ تیرے عزت کی قسم، لا ابرح حتی اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، اے اللہ تیرے رب عزت ہون دی قسم میں نہیں ہٹا گا تیرے بندیاں نو گمراہ کردا رہاں گا حتیٰ کہ جدوں تک انہاں دی روح انہاں دے جسم دے وچ موجود ہے، جنہ تک روح انہاں دی جسم وچ موجود ہے۔ اسی دین کی دعوت دینے والے مایوس ہو جاتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو 100 سال دی عمر مل جائے، بار بار میں اس کو جاننا کہ فلاں گناہ کر یا فلاں نیکی چھوڑ دے، لیکن میری نہیں مانتا ہو، بار بار ٹھکرا دیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ میں مایوس نہیں ہوتا اس وقت تک جو تک وہ روح وہ جسم تو نہ نکل جائے، اور آخری ٹائم تک بھی میں امیدوار ہونا کہ ہونی بھی مان لے گا۔ اسی دین دی دعوت دینے والے ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ چوتھی دفعہ اس کا دروازہ نہیں کھٹکاتے کہ اینی والا گئے ہیں تے مایوس آئے ہیں، یہ مسجد نہیں آتا، یہ روزہ نہیں رکھتا، یا شراب پینے نہیں چھڑتا، تاش کھیلنا نہیں چھوڑتا، میں 2 بار کیا 3 بار کیا 4 بار 5ویں بار میں مایوس ہو کے گھر بیٹھ جانا، چلو ہوں کسی نے کہنے ہیں۔ وہ کہتا 100 سال کی بھی عمر مل جائے میں مایوس نہیں ہوتا جدوں تک وہ روح یہ جسم تو نہ باہر نکل جائے، اینا امیدوار ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ شیطان نے کیا وعزتک یا ربی، تیری عزت کی قسم ہے میرے رب، لا ابرح اغوی عبادک، میں تیرے بندیاں گمراہ کردا رہاں گا، ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جدوں تک انہاں دے جسم وچ روحاں موجود ہیں۔ اگوں پھر اللہ پاک کی جواب ہے رب عز وجل، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت عز وجل نے فرمایا وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، مینوں بھی اپنی عزت دی اپنے جلال دی میرے اعلیٰ جو مقام ہے اس کی قسم، لا ازال اغفر لهم، میں بھی ہمیشہ گناہ کرتا رہے بندہ تے کرواتا رہا، میں بھی معافی کرتا رہا، فاستغفرونی، جدوں تک میرا بندہ میرے کو معافی مانگتا رہے گا میں بھی قسم چکا، جب تو قسم چکی ہے تو میں نہیں بات آنا، جب تک مرے نہ جسم روح جسم نہ چھٹے تو میں بھی پھر اللہ رب العزت قسم اٹھانا کہ ایک گناہ کرتا رہے لیکن میرے کو معافی مانگتا رہے تو میں معاف داری کرتا رہا۔ تو بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے اس وقت غنیمت عطا کی، چند دن بقایا نے ادھ اللہ اپنے بندہ محمد کے زیادہ قریب، زیادہ معافی، زیادہ استغفار قبول کرنا۔ کوشش کرو، ہمت کرو کہ جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں انہوں نے اللہ کو معافی، اور اللہ رب العزت سارے گناہ ہی بہت زیادہ ہیں، سانو کوئی پتہ نہیں کل کی کیتا تو پرسوں کی کیتا، وہ لڑہار گیا تو گناہ بھی کرتے جانے، لیکن اس دن تو پہلے گناہ سارے دلوں کے غلاف آ جائے، اس دن کو غنیمت سمجھیے، اللہ کو اپنے گناہ کی معافی، ہر قسم کے گناہ نے جنہیں میں جمعۃ المبارک چرچ کر رہا سا کہ اللہ رب العزت نے اے دل اللہ یہ کہ اسیت گناہ نہ چاڑ لیے سب تو بہترین لباس ملتی ہے، کسی نے میرا گناہ نہیں نظر آ سکتا، مطلب صحیح بات ہے، میرے بڑے ظاہر گناہ نظر آ گئے، میرا اندر دا گناہ کوئی دیکھ نہیں سکتا ماں سوائے میرے، اتنے میں دنیا تے پردے پالا گا لیکن قیامت اندر کوئی پردہ نہیں ہے پینا، سارے کو بھی گناہ سزاد ہوندے نے، بڑے ہوندے نے، دن رات اسی کر رہے ہیں، لیکن ان گناہوں اپنی نظرہ چ لیا کے معافی منگنا ایک بندہ محمد کی لازم ہے، اور علماء کے نزدیک ہے کہ استغفار واجب ہے، غلطی ہوئی یا نہ ہوئی استغفار واجب ہے، اللہ کے کوئی استغفار کرو، اس کی معافی منگو تاکہ دل مانجیا جاتا رہے۔
یہ صاف ہوتا رہے، یہ چمکتا رہے، یہ چمکے گا، یہ آئینہ بنے گا، شیشہ بنے گا، یہ تیرے عیب بڑی چھیتی سکرین کر تیرے سامنے دس دے گا۔ اگر پردہ پا لا گے، ڈھک دیا گے، تو پھر مشکل ہے، پھر امید 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 کل دیکھی جائے گی، پرسوں دیکھی جائے گی، حتیٰ کہ پھر موت کا وقت آ جائے گا۔ اور موجودہ زمانے میرے آقا علیہ السلام نے جو پیشین گوئیاں فرمائیاں سی وہ پوریاں اتر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت تو پناہ مانگی، اور آج اچانک موتاں بہت ہو رہی ہیں، کچھ ہارٹ اٹیک دیا، اور دوجیاں کچھ مشین بھی ایسی اختیار کر لی کہ جنا جلدی موت ہو رہی ہے۔ اگے لوگ گھوڑے دا، اونٹ دا، گدا ریڑھی دا، ٹانگے دا سفر کرتے سن، اگر اتوں کوئی بندہ ڈگتا بھی سی تو کوئی مرنے کی ٹائم لگ جاتا سی۔ ہوں گڈیاں دا سفر ہے، جہازاں دا ہے، بس جو ہی ٹکر لگی ایک سا آیا دوجا گاں آیا۔ ان حالات میں چاہیے کہ ہر ویلے اسی استغفار کریے اور حقوق کا خاص کر کے خیال رکھیے۔ اللہ دے حقوق بھی ادا کرو، لیکن بندیاں دے حقوق دا بالکل کوتاہی نہ کرو۔ خدا دی قسم ایک کوئی بےزتی نہیں ہے۔ اگر کسی کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں میں عید تے تھوڑے کو معافی مانگنا، میں نے کہی جاتے ہیں لوگ تھوڑا مذاق کرتے ہیں، اگر 100 بسم اللہ یہ میرا پنڈ ہے، میرا تھوڑا لین دین ہے، مل برتن ہے، میری یہ غلطیاں تھوڑا نہیں ہونیاں نے، جنہوں نے میرا مل برتن نہیں، جنہوں نے میں گل بات نہیں کرتا، جنہوں نے بول میں نہیں پہنتا، انہوں نے میں کی گناہ کرنا ہے؟ میرے دن رات میں تھوڑے سے رہنا، تسی میرے برا میرے بچے صبح شام تھوڑے کو لین دین تھوڑے نال اٹھن بیٹھ تھوڑے نال حق ماریا جانا تو تھوڑا ہی ماریا جانا، تا میں تھوڑے کو معافی مانگنا، ہر سال مانگنا، اکثر جمعے سے مانگنا کہ بھائی دل چ نہ رکھے ہو میرے لوگوں کوتاہی، کوئی میرے کو سمجھو ہو کہ کام غلط ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ممکن میں انہوں صحیح سمجھ کے کرتا ہوں، لیکن تھوڑی بہت ہی نظر چ صحیح نہ ہوئے، وہ مدرسے کا نقصان ہوتا ہوئے، مسجد کے پیسے کا نقصان ہوتا ہوئے، میری زبان تو کسی نے چگلی کی بنا تکلیف پہنچی ہوئے، اور میری اطلاع کسی نے پہنچ گئی ہوئے کہ تیرے متعلقہ اے گل کی ہے، گناہ نہیں۔ اور تسی اگر نہیں معاف کرو گے، میں اپنے رب کو 100 بار معافی مانگا، نہیں معافی مانگنی، معاف ہونے جب تک تسی بھی معاف ہو جاؤ۔ تو بھائی دوستو میری گزارش ہے ہاتھ بن کے اللہ کو استغفار طلب کرو، اور اگر کسی بندے کا حق ہے تو جا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لو، انشاءاللہ میں امید ہے کہ وہ بندہ بھی تو خالی نہیں موڑے گا۔ تو اللہ پاک نیک اعمال دی توفیق دے۔ اللہ اس رمضان اور خصوصی اللہ دساندروں جہنم تو خلاصی کا ذریعہ بنا لے کہ اگر اس سال اسی دنیا تو چلے جائیے تو اللہ نے ساڑھے لی اس تو پہلے کہ قبر سے اپنی قبر جائیے، اللہ نے پہلے لا دیتا ہوئے کہ اے بندہ ظلم کرنے والا ایدا فلانا پیو اے دیتے سی جہنم حرام کر دیتی رو جائے سی، اور ادھر جنت کے دروازے سیدھے کھلے نے، جتوں چاہے چلے جائے، جس دروازے سے چاہے۔ تو اللہ پاک سانو سمجھن دی، بصیرت دی، معافی دی، اپنے آپ کو ٹٹولنے دی، اپنے دل کو صاف کرنے دی اللہ توفیق دے۔ آخر